بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ ہم نے کچھ زمین آپ سے، لوگ بہت فیض اٹھا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت سے تعلق جڑ رہا ہے، تو ہم کچھ زمین آپ کے لیے مختص کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر تشریف لے آئیں تو بہت آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جواب بھجوایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ متاع الدنیا، یہ جو دنیا کی متاع ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ رب العزت نے تھوڑی بتائی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ جس زمین کو اللہ رب العزت نے تھوڑا فرمایا ہے، اس تھوڑے میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو تھوڑا سا عطا فرمایا ہے، اور جو آپ کو اللہ رب العزت نے تھوڑا سا عطا فرمایا ہے، اس تھوڑے میں سے آپ مجھے تھوڑا سا دینا چاہتے ہیں، میں اتنا تھوڑا لیتے ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں لے سکتا۔ تو اللہ رب العزت سے جب بندوں کا تعلق ہوتا ہے، اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں عمومی طور پہ جو واقعات گردش کرتے ہیں، جس میں کافی چیزیں وہ ہیں جو اتھینٹک نہیں ہیں، جو ان کی زندگی سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن آگے پیچھے سے ڈال دی جاتی ہیں، ان سے تو اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی زندگی، اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو بالکل حقیقی ہیں، اور وہ ہمیں علماء سے ہی سننے کو ملتے ہیں۔ ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ تجارت کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا، حضرت جو آپ کا تجارت کا سامان آ رہا تھا، وہ جہاز سارے کا سارا ڈوب گیا۔ حضرت سوچنے لگے اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دیر گزری، پھر وہی بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا، حضرت وہ جو جہاز ڈوبا تھا وہ آپ کا نہیں تھا، وہ کسی اور کے سامان کا جہاز تھا، آپ کے سامان والا جہاز نہیں تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر سوچنے لگے اور فرمایا الحمدللہ۔ وہ بندہ حیران ہوا، کہنے لگا، آپ نے پہلے بھی الحمدللہ کہا، اب پھر آپ نے الحمدللہ کہا، ماجرا کیا ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ جب تم نے مجھے بتایا کہ میرا نقصان ہو گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف دھیان دیا کہ کیا دنیا کے نقصان پر میرے دل میں کوئی خیال تو نہیں آ رہا، کوئی ناشکری کی کیفیت تو نہیں آ رہی؟ تو فرمایا کہ جب میں نے اپنے دل کو اللہ رب العزت کی رضا میں راضی سمجھا تو میں نے کہا الحمدللہ، اور جب تم نے مجھے بتایا کہ میرا مال بچ گیا ہے تو میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں دنیا کے مال کے مل جانے پہ یہ خوش تو نہیں ہو رہا، تو میں نے دیکھا نہیں، وہ اللہ رب العزت سے اس حال میں بھی راضی ہے، تو پھر میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت سے خوش رہنا آ جائے، اللہ کی ذات سے راضی رہنا آ جائے، ہمارے آدھے مسئلے تو ایسے ہی حل ہو جائیں۔ آج عمومی طور پہ ہم وظائف کرتے ہیں، وظائف کرنے والے اکثر لوگوں کو میں نے ناشکری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اوہو ہم تو وظیفے کرتے ہیں، ہم نے بڑے وظیفے کر لیے، ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، اور جی اتنی دعائیں کر لی، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سنتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں۔ دعا کے بارے میں عرض کر دوں، 4 کیفیات ہیں، 4 چیزیں ہیں دعا کے حوالے سے۔ نمبر 1، جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت فوری اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 2، جب بندہ دعا کرتا ہے فوری قبول نہیں ہوتی، مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر بعد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں ملتا، لیکن اس مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس پر آنے والی آفت کو روک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا چلوں کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں۔ اب وہ 10,000 20,000 جتنے بھی پیسے وہ مانگ رہا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت اس کو وہ پیسے نہیں دیتے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا نقصان ہونے والا تھا جس کی وجہ سے اس کا 20,000 روپیہ خرچ ہو جاتا، اللہ رب العزت اس نقصان سے اس بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، لیکن ہم ناشکرے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں انسان سراسر ناشکرا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں۔ چوتھی چیز اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ دعا دنیا میں تو قبول نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے دنیا میں اثرات اس کے نہیں ملتے،
تو اللہ رب العزت آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب بندے کو اپنی ان دعاؤں کا اجر اللہ رب العزت دیں گے تو انسان یہ حسرت کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دعا ضرور کیجئے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یاد رکھیے، وظائف کا مقصد اللہ رب العزت کا تعلق ہے، وظائف کا مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اتھینٹک بیسک چیز ہو جو واقعی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی ہے وہی کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کو آپ جس نام سے چاہے پکاریے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا کیجیے، اللہ رب العزت کو پکار کے دعا کیجیے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کو ان ناموں سے پکارنا جن ناموں سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ میں اصل میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بندہ رزق کے حوالے سے یا رزاق یا اللہ پڑھتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 31 33 مرتبہ جو بندہ یا رزاق کو پڑھتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اصل ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ حدیث مبارکہ میں بتائے ہیں۔ ہمارا کام ہوتا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وظائف کرنے ہیں تو کر لیں، ضرور کریں، لیکن ان کو ضروری نہ سمجھیں، ان کو مسائل کا حل نہ سمجھیں۔ وظائف تو بیسیکلی ایک میڈیسن ہے، جس طرح دوائی سے آرام یقینی نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی طرح وظائف سے مسئلہ کا حل یقینی نہیں۔ مسئلہ اللہ رب العزت حل فرماتے ہیں، وظائف ایک سبب ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت سے وظائف کے ذریعے مانگنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں، اصل دعا ہے۔ بہت سے لوگ وظیفے کرتے ہیں اور لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، 1.25 مرتبہ آیت کریمہ اور 70,000 مرتبہ سورہ کوثر، اور اتنے لمبے لمبے وظائف نہ کیا کریں، اور اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کریں۔ 15 سے 20 کروڑ روپیہ منتھلی پاکستان اور پوری دنیا میں لوگ کم سے کم، یہ میں آپ کو ریشو بتا رہا ہوں، جو صرف جادو اور بندش کے نام پر ان لوگوں سے لوٹا جاتا ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اسی پیسے کے ذریعے، جائز کیش کے ذریعے ان لوگوں کے ہتھے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ میری بات کا مقصود صرف یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اللہ کی غیر کی طرف جاتے رہیں گے، اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، کسی سے رابطہ نہ کیجیے۔ صرف میں 40 دن ٹائم دے رہا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے، بہت جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ ان 40 دنوں، نیکسٹ آنے والے 40 دنوں میں جب بھی آپ میرے وظائف شروع کرتے ہیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں۔ روزانہ 4 بجے اسلامک ہب آفیشیل اور 5 بجے آسان وظیفہ آفیشیل پر ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ آپ ان دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو سن لیں۔ ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 3 نمازوں میں آپ کے پاس ٹائم ہے، جس وقت چاہیں آپ ان دونوں چینل پر موجود وظائف آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بیسک کیا ہے؟ بیسک وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے، جو پہلے 3 سے 4 منٹ میں اپنی ان ویڈیوز میں عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کا وہ یقین بنے گا، وہ ایمان بنے گا کہ آپ 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک پڑھ کے جب دعا کریں گے، اس دعا میں ایسی تاثیر اور طاقت اور قوت ہوگی ایمان کی کہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، پیناڈال سے ہمیں بخار کا آرام فوری کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اتنا سنا، بچپن سے لے کے سنتے آئے، بخار ہو گیا پیناڈال کھا لو، بخار ہو گیا پیناڈال کھا لو۔ ایسے اتنا یقین ہو گیا سن کے کہ سورہ فاتحہ میں نبی علیہ السلام نے شفا بتائی ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے سے بخار کا آرام نہیں آتا، لیکن پیناڈال کھانے سے آتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے یقین ہے، ہمارا اندر کا یقین، محسوس نہ فرمائیے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا بھئی آپ کو بخار ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے استعمال کیجئے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ جب یہ سنا ہی نہیں تو یقین کیسے بنے؟ بولنے سے یقین بنتا ہے، سننے سے یقین بنتا ہے۔ تو روزانہ میری ویڈیوز آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا۔ جب ایمان بنے گا تو انشاءاللہ مختصر سے عمل سے آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس عمل میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھ کر، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک
इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। आपने आयत करीमा को पढ़ना है सिर्फ 11 मरतबा। उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है। उस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दुखड़े सुनाइए, अपने मसले बताइए, जो जो परेशानियाँ हैं वो बताइए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करके देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे आपका मसला हल फरमाते हैं। आप हैरान होंगे। लंबे लंबे वजीफ़े किए, कोई असर नज़र नहीं आया। 1 मिनट का वजीफ़ा था, 3-4 मिनट आपने दुआ ज़रूर करनी है, और इंशाअल्लाह 40 दिन से पहले पहले आपका सालों पुराना मसला भी हल होगा। हमारा बेसिकली मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी है। हमारा असल मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ ना होना है। ये ताल्लुक़ आपको इस चैनल से मिलेगा। आसान वजीफ़ा ऑफिशियल, इस्लामिक हब ऑफिशियल, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इस अमल को ज़रूर कीजिए, इस आजिज़ को अपनी दुआ में याद रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।